اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا 23واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے معتکف کے لیے محرم میں حج ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی کہ ایک بندہ، اللہ کا نیک بندہ جب اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ایک طرح سے حقیقی کعبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کہیں اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کہیں کسی مسجد میں، کسی جامع مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے تمام ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں اس کے اوپر ایک طرح سے حرام ہیں جو محرم میں حج کے لیے، جو بندہ حج کی نیت باندھ کے، احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے شریعت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی، جو معتکف ہیں ان کے لیے بھی حرام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد وہ مکمل ہونے سے پہلے اگر اعتکاف توڑ دے تو اگر واجبی اعتکاف ہو تو اس کے لیے اعتکاف اس کے قضا بجا لانا واجب، اور اگر سنت اعتکاف ہو تو اس کی قضا بجا لانا سنت ہونے کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے عالم ربانی کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو اعتکاف کے ارکان، اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کی سنن و آداب سے کسی عالم ربانی سے ان چیزوں کو اس کو سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ کسی عالم ربانی کی جوار میں اگر اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے عظیم کامیابی ملے گی، وقتاً فوقتاً اس کو رہنمائی بھی ملتی رہے گی۔ اس وجہ سے اس کا جو اللہ کی رضا کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھنے کا جو عمل ہے اس سے وہ کما حقہ استفادہ کر سکے گا۔ آج فرماتے ہیں وَلَوْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ الَّذِي فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى الْجَوَانِبِ وَكَانَ يَحْفَظُ حَوَاسَهُ أَوْ لِصَلَاةِ مَيِّتٍ أَوْ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا۔ اگر کوئی معتکف کسی عام مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، اس کو جامع مسجد کہیں بھی میسر آئی نہیں، یا کسی جامع مسجد میں اس کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا یا اس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، تو اس صورت میں اس نے ایک عام مسجد میں اعتکاف کے لیے بندہ بیٹھا ہو تو یقیناً وہ جمعہ کی نماز کے لیے باہر جائے گا۔ ویسے اعتکاف کے دوران مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ جمعہ فرض ہے اس لیے وہ جمعہ پڑھنے تو جائے گا۔ اس لیے جو شخص غیر جامع مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو، اگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلے جامع مسجد کی طرف من غیر ان یلتفت الی الجوانب، دائیں بائیں دیکھے بغیر، وکان یحفظ حواسہ، اور اس کے حواس خمسہ بھی محفوظ ہوں، اور لصلاۃ میت، یا کسی جنازہ میں شرکت کے لیے نکلیں، او لعیادت مریض، یا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے نکلیں، او لمصلحۃ دینیۃ، یا کسی اور مصلحت کے لیے، دینی مصلحت کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر نکلے، او غیرہا، یا کوئی اور مقصد ہو، شرعی عذر ہو، کمشایعت عالم ربانی، مثلا کسی عالم ربانی کو اس کی مشایعت کرنا، او معاونت مسلم یحتاج الیہ، یا کسی ایسے مسلمان کی مدد کے لیے باہر نکلنا جو اس کا محتاج ہو، کوئی مسلمان بندہ اس کا محتاج ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کو اعتکاف سے باہر نکلنا لازمی ہو، اس کے لیے اگر نکلے
ولم يتوقف اکثر من القدر الضروری لم يبطل اعتکافہ، اور اس مسجد سے نکلنے کے بعد اس نے اتنا ہی توقف کیا، اتنا ہی وہ رکا رہا، یعنی جتنا وقت اس کام کے لیے درکار ہو، یعنی جتنا وقت اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، مثلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے، اسی طرح کوئی اور شرعی عذر ہو، اور اس شرعی جو ضروری کام ہے اس کے لیے جتنا وقت درکار ہو اتنا ہی اس نے صرف کیا، اس سے زیادہ وقت وہاں پہ اس نے ضائع نہیں کیا، زیادہ نہ رکا، تو اس صورت میں لم یبطل اعتکافہ، اس وقت صورت میں اس کا اعتکاف باطل نہیں ہے، وہ جو شرعی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر کے دوبارہ آ کے بیٹھ جائے، اس کے اعتکاف میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اما تاریک الصوم، پھر روزے کا ایک اور اہم ترین مسئلہ، اما تاریک الصوم، اگر کوئی روزہ ترک کرتا ہے، جو تاریک الصوم ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، فہو علی نوعین، اس کے دو قسمیں ہیں، مرخص و غیر مرخص۔ ایک وہ شخص ہے جس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مریض ہے، سفر میں ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، یعنی شرعی طور پر کچھ وجوہات کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ وغیر مرخص ایک قسم وہ ہے جن کو اجازت تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے روزہ توڑتا ہے۔ فالمرخص کالمسافر والمریض والحامل والمرضع، جو اجازت یافتہ روزہ توڑنے والے لوگ کون ہیں؟ مسافر ہے، بیمار شخص ہے، حاملہ خاتون ہے، دودھ پلانے والی خاتون ہے، وغیرہم، اس کے علاوہ باقی جو شرعی جواز کے ساتھ جو روزہ توڑتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمُرَخَّصِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ شُهْرَةً مُتَعَمِّدًا، جو جن کو اجازت نہیں ہے، جو غیر اجازت یافتہ ہیں، وہ لوگ ہیں من افطر فی نہار شہر رمضان، جو رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے اوقات میں وہ روزہ توڑتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، متعمدن، جان بوجھ کے، بلا عذر، کوئی شرعی بہانہ بھی نہ ہو اس کے پاس، ولا ضرورتاً، نہ شرعی طور پر اس کے لیے وہ روزہ توڑنا ضروری بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وجب علی الامام و حکام الاسلام ان یقتلوہ، اگر اس نے اس کام کو جان بوجھ کے حلال سمجھ کے کیا ہو تو ایسی صورت میں امام پر اور حکام اسلام پر واجب ہے اس کو قتل کریں، اسلام کے ساتھ کھیلنے والوں کو، اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ لأن مثل هذا الفعل لا يصدر إلا عن عنید مستحل يستهزئ بالشریعت، کیونکہ اس طرح کا جو کام ہے وہ صرف ان لوگوں سے یہ کام سرزد ہو سکتا ہے جو سرکش ہو، گستاخ ہو اور مستحل ہو، یعنی ایسے کاموں کو حرام کاموں کو حلال سمجھتا ہو، یستہزئ بالشریعت، اور شریعت مطہرہ کے ساتھ وہ استہزاء کرتا ہو، مذاق کرتا ہو، ایسے لوگوں کی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک عام اچھے گھرانے کا مسلمان، ایک ایماندار مسلمان سے اس طرح کی حرکتیں سرزد نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسے دین کو مذاق سمجھنے والے لوگوں کو قتل کر دیں۔ اس کے ساتھ یہ باب الاعتکاف اختتام کو پہنچا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کے حوالے سے احکامات آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر بھی اس مہینے کے اہم ترین احکامات میں سے ہیں، وہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ کل ہم نے رمضان المبارک کی 22ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب گوش گزار کیا تھا۔ آج فرماتے ہیں 23ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 23ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ بجلی کی طرح گزار دے گا۔ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب
وامتحن قلبي فيه لتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں میرے بدن کو گناہوں سے دھو لے اور اس میں مجھ کو تمام عیبوں سے پاک کر دے۔ دلوں کی پرہیزگاری کے لیے مجھے اس میں میرے دل کو آزمائش میں ڈال دے۔ اے گناہ گاروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔